بسم اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وقال تعالى في مقام آخر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم وقال تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شأنہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ محترم بزرگ اور دوستو، جتنے بھی اولیاء اللہ کے تذکرے ہم پڑھتے یا سنتے ہیں، ہر ولی کی زندگی میں ایک وصف مشترک ہے، یعنی ایک صفت ایسی ہے جو ہر ولی کی زندگی میں پڑھنے اور سننے کو ضرور ملتی ہے۔ یہاں تک کہ سیدنا پیران پیر عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سمیت یہ وصف ہر ولی میں ہے، چاہے وہ ولی ماپیٹ کے ہو، یعنی جن کی ولایت وہابی ہو، اللہ نے ان کو اپنے طرف سے منتخب کر کے ولی بنایا ہو، چاہے پھر وہ ولایت کسبی ہو، یعنی جو محنت کرتے کرتے ولایت کے مقام پر پہنچے ہو، ہر ایک کی زندگی میں ایک وصف ضرور ہم کو ملے گی۔ وہ یہ ہے کہ ہر ولی نے اپنی زندگی میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا اور اس کی خلاف ورزی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے ولایت کے باب میں۔ اب یہاں سوال یہ ہوگا کہ وہ ولی جو ماں پیٹ سے ولایت کے مقام پر فائز ہو کر آئے ہیں، جیسے حضرت سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ، یہ کون نہیں جانتا کہ آپ کی کرامتیں اس وقت سے ہی صادر ہونا شروع ہو گئی جس وقت آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ بچپن کے واقعات تو کرامات تو ہے ہی، لیکن وہ جو اپنے ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت سے آپ کی کرامتیں مشہور ہے۔ میں کسی کرامت کا ذکر بطور دلیل نہیں کروں گا کیونکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، سب جانتے ہیں، مگر بات یہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنے بڑے مقام پر آنے کے باوجود
آپ نے علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ کی حیات طیبہ کی ترتیب کو ذرا غور سے دیکھیں، اس پر غور کرے کہ آپ ماں پیٹ کے ولی ہے، ماں کے پیٹ میں جس وقت سے اس وقت سے کرامتوں کا ظہور ہے، پھر آپ بڑے علوم حاصل کیے، علوم متداولہ جس کو کہتے ہیں اس کو بھی حاصل کیے، اس کے بعد آپ اپنے نفس کو مجاہدے میں ڈالے، نفس جو پوچھتا تھا اس کے خلاف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان مجاہدوں کے دوران نفس نے ٹھنڈے پانی کی خواہش کی۔ بات جائز ناجائز کی نہیں ہے، یہاں پر ناجائز تو چھوڑنا ہی ہے، اس میں مجاہدہ کرنے کے بعد وہ مقام نہیں ملتا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ نے جائز قرار دی، ٹھنڈا پانی پینا حرام نہیں ہے، وہ جائز ہے، مگر وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ طلب کس کے طرف سے آئی ہے، چاہت کس کی ہے، چاہت مولا کی ہے یا چاہت نفس کی ہے، اندر سے آ رہی ہے۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ یہ چاہت نفس کی ہے تو پھر آپ نے 6 مہینے تک پانی تک نہیں پیا۔ آپ نے سوال یہ ہوگا کہ اس کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ سوال جو ہم سوچتے ہیں کہ پیے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں، ہر انسان کا ایک مشغلہ ہوتا ہے، اس سے کسی ایسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بدلے میں وہ کئی چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے لیے تو حال یہ ہے کہ ہم اپنے موبائل فون کو چھوڑ کر ایک دن نہیں رہ سکتے، یہ ہمارے لیے ناممکن سی چیز ہے، ناممکن سی چیز ہے۔ یہاں تک کہ وہ ہمارے جو گیم ہمارے روٹین میں عادی ہوتے ہیں جس کے ہم اگر وہ پلے نہیں ہوا تو بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارا فون پے کا اگر وہ کوئی ایشو آ گیا اس کا، اگر وہ چل نہیں رہا ہے تب بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ ہمارے لیے ناممکن اور ممکن کا دائرہ کار ہی الگ ہے، سسٹم پورا الگ ہے ہمارا۔ ان کے پاس یہ ہے، وہ کسی ایسی ذات کی محبت میں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو احساس بھی نہیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہے، ان پر کیا گزر رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو کرامتیں آتی ہیں تو ایک ہمارے درمیان اعتراض آ جاتا ہے کہ بھائی ایسی بڑی بڑی انہونی باتیں کیسے بیان کر رہے ہیں کہ 1 سال تک آپ کھانا نہیں کھائے، صرف پتوں پر اکتفا کیے، کیا ایسا انسان کر سکتا ہے؟ ہاں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس راستے پر آ کر دیکھنا پڑے گا۔ جیسے قرآن کریم نے اس طرح کے تمام کرامتوں کے دلیل میں ایک واقعہ بیان کیا، ان چیزوں کو، اس طرح کی چیزوں کو جو بظاہر اولیاء اللہ کی زندگی میں پائے جاتے ہیں اور عام ذہنوں کو وہ چیز ہضم نہیں ہوتے، اس کے لیے قرآن کریم نے ایک دلیل اس کی دی۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ کے حسن کو دیکھ کر وہ عورتیں جو اپنی انگلیوں کو کاٹ لی تھی، وہ بیان کیا قرآن کریم نے کہ انسان جانتا بوجھتا جو زندہ بھی ہے اور اپنے ہی ہاتھ سے اپنی انگلیوں کو کاٹ رہا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، کسی ایسی ذات کا حسن آ جائے جس میں اپنے آپ کو جب انسان گم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اس میں فنا کر دیتا ہے، اس کے حسن میں اپنے ذہن کو محو کر لیتا ہے، تو پھر باہر کیا ہو رہا ہے یا اس کے جسم پر کیا ہو رہا ہے اس کا احساس تک اس کو نہیں رہتا۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو تعجب کے حالت میں آ گئی اور انگلیوں کو کاٹنے لگی۔ اب اس واقعے سے اس کو کیا تعلق ہے؟ بہت بڑا تعلق ہے۔ جب ایک انسان ہے مخلوق کے حسن کو دیکھ کر اپنی زندگی پر، اپنی جسم پر ہونے والے حالتوں سے انسان انجان ہو سکتا ہے، تو وہ انسان، وہ ذات والا جو ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن میں مستغرق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کو، اس کے کیفیات کو اور اس کے صفات کو دیکھ کر اور اس کے نشانیوں کو دیکھتے دیکھتے ایک زندگی گزار دیا، تو اس پر، ایسی ذات پر بھوک اور پیاس کا اثر نہ ہو تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے
اولیاء اللہ کی کرامتوں کو اللہ تبارک و تعالی حق ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم میں بہت بڑی دلیل یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا کہ انسان کی زندگی پر ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کے جسم پر کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی اثر نہیں رہتا۔ تو میں ایک دلیل کے طور پر یہ بات لایا ہوں، مضمون ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، وہ یہ تھا کہ حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ولایت ماں پیٹ سے جب مل گئی ہے تو اس کے باوجود آپ اپنی زندگی کو اتنی مشقت والی کیوں گزارے؟ نفس جو چاہتا تھا اس کے خلاف ورزی کرتے تھے۔ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا اگر بننا ہے، اللہ کے نظر میں محبوب بننا ہے، تو صرف یہی راستہ ہے کہ وہ نفس چاہی چیز کو چھوڑے، حق چاہی چیز کو اختیار کرے۔ غوث اعظم بہت بڑے ولی تھے، سارے القاب اس مجاہدے سے پہلے تھے۔ یاد رکھے، محبوب سبحانی ہونے کا وصف، محبوب سبحانی ہونے کا جو مقام و مرتبہ آپ کو ملا، وہ فقط ان مجاہدوں کے، مشقتوں کے، ریاستوں کے بعد ملا، اس سے پہلے نہیں ملا۔ محبوب سبحانی، سبحان کا محبوب، اللہ کا محبوب، محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ اپنا چہیتا کب بنا لیا؟ جب ہر ایک کے منشا کو چھوڑ کر، ہر ایک کے پسند کو چھوڑ کر، ہر ایک کے خواہش کو چھوڑ کر، ہر ایک کے آرزو کو چھوڑ کر، ہر ایک کے کسی بھی طرح کے خیالات کو چھوڑ کر مولا کے پسند کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا چہیتا بنا لیتا ہے۔ یہ مقام پر آپ اس وقت فائز ہوئے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ذات تو یہ ہے، اس کے علاوہ کل اولیاء، جتنے اولیاء اللہ دنیا میں ہمارے لیے قابل تذکرہ ہے، جہاں کہیں بھی ہو، ہر ولی کے اندر یہ صفت دیکھیں گے ہم۔ ہر ولی کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ جب کبھی بھی نفس کا منشا آتا، اندر سے ایک بات آتی ہے کہ ایسا کرے تو اچھا ہے، آرام کے لیے، سکون کے لیے۔ ہماری ساری زندگی اسی کشمکش میں اور اسی آزمائش میں ہے۔ ہماری ساری زندگی کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ بندہ کس کے منشا کو لیتا ہے اور کس کے منشا کو چھوڑتا ہے۔ ہمارے اندر ایک دشمن ہمارا ہے، گھر کا بھیدی ہے، گھر کا چور ہے۔ گھر کے چور کو نہیں پکڑ سکتے، گھر کا ہی ایک فرد اگر چوری کرے اس کو نہیں پکڑ سکتے، اس کو پکڑنا بہت مشکل ہے۔ شیطان ایک الگ دشمن ہے، اس کی بھی دشمنی بہت سخت ہے، لیکن نفس جو اندر سے کہہ رہا ہے اس کا تکرار کرنا، اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی سے انسان کے مقامات اور اس کے مرتبے طے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ شر کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے مخالفت کی طرف بلاتا ہے۔ ایک تو وہ ہے ہمارے اپنے حالات کا جائزہ لیں گے تو یہ ہے کہ حرام کی طرف بلائے تو اس سے روکے۔ یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اکثر حرام کی طرف بلاتا ہے۔ نفس ایک چیز کا عادی بنا دیتا ہے، اور جب اس کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ زندگی میں کبھی اس برائی سے نہیں نکل سکتا، نہیں نکل سکتا وہ اس سے۔ اگر وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس برائی میں وہ مبتلا ہے اور اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا، ایسے چیز کو چھوڑے تو فوراً ولایت اس کو مل جاتی ہے۔ ولایت کہاں ملتی؟ کہیں مسجدوں میں بیٹھ کر سارے نوافل پڑھتے بیٹھے، روزانہ 100 رکعت پڑھتے بیٹھے، اس کو نہیں ملتی۔ بڑے پوری جائیداد خیرات کر دے، اس کو نہیں ملتی۔ صرف یہ ہے کہ وہ نفس جو چاہ رہا ہے، ہر انسان کے اندر ایک عادت ہے، اس عادت کو اللہ کے لیے جو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مصطفیٰ اور مجتبی بنا لیتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، یہ جماعتوں کی بات نہیں ہے۔ یہاں آنے کے بعد سب برابر ہے، سب برابر ہے، بڑے چھوٹے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی خواہش اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے اس کو چھوڑنا ہے۔ جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ کو اندر سے بات آئی، نفس نے کہا کہ ٹھنڈا پانی مجھے ہونا ہے۔ ٹھنڈا پانی ناجائز نہیں ہے، لیکن خواہش کس کی طرف سے آئی ہے؟ یہ شخص دیندار ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے خواہش نفس کی طرف چلے۔ خواہش نفس کی جو پیروی کر رہا ہے اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، چاہے وہ کتنا بڑا پیر ہو، چاہے وہ کتنا بڑا مولوی ہو۔ سارا دین یہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ راستہ چلنے کا حکم دیا۔ اب آئیے، یہ تو ولایت کی بات کر رہا تھا،
ولایت وہابی اور کسبی کی بات تھی، یہ تو دور کی بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور کریں۔ کیا ضرورت تھی آپ کو ہجرت کرنے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نصرت مدینہ منورہ میں آنے کے بعد دے رہا تھا، ہجرت کے بعد جو نصرتیں دیا، کیا وہ نصرتیں اور وہ برکتیں اللہ تعالیٰ مکے میں رہ کر نہیں دے سکتا تھا؟ مکے میں 12 سال 12.5 سال رہے مگر مکہ فتح نہیں ہوا۔ مدینے میں جانے کے بعد مدینے سے آ کر مکے کو فتح کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ سب گھر کو چھوڑایا گیا، بیوی بچوں سے دور کیا گیا، مال و دولت سے دور کیا گیا، منصب سے دور کیا گیا، بڑی بڑی سرداریوں کو انہوں نے چھوڑا، سب کچھ انہوں نے چھوڑا۔ ہم نے کیا چھوڑا؟ اب اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم 11ویں کر لیے، مجھ سے بڑا سنی کوئی نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی دلیل نہیں ہے۔ یہ 11ویں یا فاتحہ جو بھی یہ چیزیں ہیں نا، یہ جیسے اوپر ہم ایک شایا الگ سے پہنتے ہیں، آبا جو پہنتے ہیں، اس کی یہ ثانوی حیثیت ہے، اصل لباس الگ ہے۔ اگر کیا خیال ہے کوئی آپ کے سامنے جبہ وغیرہ نہیں پہنے، ویسے ہی صدری پہن کر آ گئے، اس کا لباس اس کے لیے تو لوگ تھوکیں گے۔ اصل لباس کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا ایک اصل ہوتا ہے اور ایک الگ علامتیں ہوتے ہیں، وہ ڈیکوریشن ہے، وہ ڈیکوریشن ہے، اس کی دوسری علامتیں ہیں۔ وہ اصل علامت یہ ہے اہل سنت والجماعت کی کہ وہ صحابہ کرام کی پیروی کرے، اسی نام پر اہل سنت والجماعت کا نام بنا ہے۔ اب بتائیں صحابہ کرام کے زمانے میں کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں تھی؟ کون سی درگاہ تھی جہاں صحابہ کرام جاتے تھے؟ میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ میں کوئی مخالف انداز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اصل کیا ہے اور بے اصل چیز کیا ہے، ایک اصل ہوتی ہے ایک فرع ہوتی ہے، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں میں۔ ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ایک ضرورت پر اضافی چیز ہوتی ہے۔ 11ویں میلاد، یہ جتنے بھی ہم جس کو اہل سنت کہلاتے ہیں، جس کو بتا کر، اور علماء بھی یہی بتا رہے ہیں، یہ اہل سنت کی علامت نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کی علامت وہ ہے جو ہر ولی میں تھی اور جو سرکار دو عالم میں تھی اور جو صحابہ کرام میں تھی۔ وہ کیا ہے؟ جب حق اور نفس کا مسئلہ آ جائے، اندر سے جب بات آئے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ مولا کی طرف سے ہے یا نفس کی اپنے ذات کی خوشی کے لیے ہے، یہ دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے۔ صحابہ کو جب کہا گیا کہ ہجرت کرو، اپنے گھر کو چھوڑو، کوئی پیچھے نہیں ہٹا، تیار ہو گئے۔ انہوں نے مال کو چھوڑنے کا حکم ہوا ان کو تو وہ چھوڑ دیے، جائیداد کو چھوڑنے کا حکم ہوا تو چھوڑ دیے، منصب کو چھوڑنے کا حکم ہوا چھوڑ دیے۔ ہم نے کیا چھوڑا اللہ کے لیے؟ جائزہ تو اس چیز کا لینا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی کون سی عادت کو چھوڑا، اپنی کون سی خصلت کو چھوڑا، ہم نے اپنی کون سی خواہش کو قربان کیا؟ بچوں کے لیے کئی خواہشیں ہم نے قربان کر دیے۔ جو وطن ہمارا تھا وہاں پر اچھی تعلیم نہیں ہے تو چھوڑ دیے، دوسرے وطن کو آ گئے کہ بچوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے اس لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ بیوی کے لیے کچھ چیزیں چھوڑ دیے، جس سے ہمارے تعلقات ہیں ان کی پسند کے خاطر ہم نے اپنی پسند کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ اے بندے، تو جن کی پسند اپنی پسند سمجھ رہا ہے، جن کی رضا کے لیے اپنی پسند کو قربان کر رہا ہے، بتا مجھ سے زیادہ تجھ پر احسان کرنے والا کون ہے؟ کیا میں حق نہیں رکھتا کہ میرے لیے میری رضا کے خاطر مجھے راضی کرنے کے لیے بھی تو کچھ چند چیزوں کو چھوڑتا رہے؟ کیا اس لائق میں نہیں ہوں؟ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، بھئی میرا داڑھی رکھ لینا، ٹوپی پہن لینا بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ میں اگر داڑھی ٹوپی نکال دوں گا تو سب لوگ کہیں گے بھئی اتنے بڑے مولانا ہے، دیکھو کیسا لباس پہنے ہیں۔ اگر میری زبان سے کوئی لفظ نکل جائے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو، فوراً اعتراض کریں گے بھئی مولوی رہ کے ایسا لفظ کیسے استعمال کرے۔ میرے لیے ان چیزوں سے بچنا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ ہاں وہ شخص جس کے داڑھی اور ٹوپی پہننے میں اس کا ماحول، اس کی سوسائٹی بڑی رکاوٹ بنتی ہے، اس کی فرینڈ سرکل اس کو کامنٹ کرتی ہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، اس لیے ٹوپی نہیں پہنے۔ میں جب اپنے غیر مسلم دوستوں میں جاؤں گا تو وہ کیا کہیں گے یہ سمجھ کر جو ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، اگر ان کی منشا کو چھوڑ کر وہ ٹوپی پہن لے، قسم خدا کی وہ اسی وقت اللہ کا چہیتا ہے،
کس کی پسند کو چھوڑ دیا اور کس کی پسند کو اختیار کیا؟ کس کی پسند کو دیکھنا ہے؟ ہم کس کی پسند کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم ہمیشہ ماحول کی پسند کو دیکھ رہے ہیں۔ ماحول کے اندر ہی ہمارا سارا دائرہ کار ہے، ہمارا لباس سے لے کر ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب، ہمارا آرام سب نفس کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ اسی نفس کو خوش نہیں کرنے سے اللہ کا دوست بن جاتا ہے بندہ، دوسرے ہی سیکنڈ میں ولایت کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کے واقعات دیکھے، انہوں نے بادشاہت کو چھوڑ دیا، کچھ تو وہ تھے۔ اس طرح سے اپنے خواہش کو چھوڑنے سے کیا ہوتا؟ نقصان نہیں ہوتا۔ دوست یاد رکھے، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس سے بڑھ کر اس کو دیتا ہے، یہ اللہ کی عادت ہے۔ اے بندے میرے لیے تو یہ چھوڑا، اب دیکھ میں اپنی شان سے دیتا ہوں۔ جتنے صحابہ تھے جنہوں نے چھوڑا کہیں اللہ کے لیے، ان کو اللہ مایوس نہیں کیا، قسم خدا کی مایوس نہیں کیا، اپنے شان سے دیا ان کو، اس سے بڑھ کر دیا ان کو۔ کل تک وہ لوگ اس کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے اس کے پاس کیا ہے، اب اللہ نے وہ چیز دے دیا، ارے اس کے پاس تو وہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ یاد آیا جن کا نام عبد العزیٰ تھا زمانے جاہلیت میں۔ ایک بار آقا دو جہاں کے رخ انور کو دیکھتے ہیں، پھر اس ذات والا کے شیدا اور عاشق ہو جاتے ہیں۔ مالدار گھرانے کے ہیں، عبد العزیٰ نام تھا زمانے جاہلیت میں۔ آقا دو جہاں کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے وہ حسین چہرے والے، کیا تمہارا مسلک ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو بھی کہنا چاہتے ہو مجھ سے کہل والوں میں تیار ہوں۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہا کہ میں تو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے، کسی اعتبار سے بھی کوئی نہیں ہے، بس یہ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ 100 جان سے قربان تمہارے ہر بات پر۔ ہم نہ اللہ کو سمجھے نہ رسول کو سمجھے، اسی لیے دین میں آنے کے بعد ہم ٹٹولنا شروع کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے وہ ناجائز ہے، ایسا بھی کر سکتے کہتے، ویسا بھی کر سکتے کہتے، ہو جاتا۔ دنیا میں آنے کے بعد نہیں کرتے نا، ایسا بھی ویسا بھی، ہر چیز برابر ہونا، ذرا نمک زیادہ ہونا نہ کم ہونا، مرچ ذرا زیادہ ہونا نہ کم ہونا، یہ تو دور کی بات، مزہ میں بھی کوالٹی بھی فرق نہیں آنا۔ یہ جو ہمارا جو نفس ہے یہ اتنا پابند ہے، بیوی کو پابند بناتے، اولاد پابند بناتے۔ ہمیں کئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل اچھے کپڑے پہننے کے عادی ہے، استری بھی ٹوٹنا پسند نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ہیں استری کرنے کے بعد فولڈ کر کے پہننا بھی پسند نہیں ہے، بھئی بالکل اچھا نہیں رہتا۔ یہ کوئی عیب کی بات ہے؟ کیا یہ شخص کفن نہیں پہنے گا؟ جو اپنے لباس پر ذرا برابر ایک چھینٹ یا دھبا جو لائٹ رنگ کا ہو وہ بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا، پسند نہیں کرتا، کیا اس کے کفن کو خبر کی مٹی نہیں لگے گی؟ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ یہ جو نزاکت ہے ہماری، ٹھیک ہے بالکل، میں اس کا بالکل مخالف نہیں ہوں، اس طرح پہننا چاہیے، انسان اس طرح سے شان و شوکت کے انداز میں ہونا چاہیے۔ ایک انسان ہی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کپڑے پہننے کی فضیلت دی۔ نہ فرشتوں کو لباس ہے نہ جانوروں کو لباس ہے، فرشتوں کو بھی لباس نہیں ہے، ان کی جو کیفیت ہے جو بنوٹ ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بنا لیا کہ کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جیسے شرم کے اعضاء ان کو نہیں ہے، ایک انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لباس عطا فرمایا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کے بیٹو صرف تمہارے لیے میں نے لباس عطا کیا۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا لباس عزت کا استعارہ ہے؟ لباس دینا عزت دینے کے برابر ہے۔ یہ لباس اتارا ہوں یہ کہہ کر اللہ یہ بتا رہا ہے اے وہ آدم کے بیٹے، کائنات میں تو ہی ایک مخلوق ہے جس کو میں لباس پر پہنا رہا ہوں، میں تجھے لباس والا بنایا ہوں۔ جس طرح ہمارے جسم کا ایک لباس ہے، خلق کا بھی ایک لباس ہے، یہ لوگوں کے سامنے بے شرمی سے بچنے کے لیے ایک لباس ہے، تو اللہ اور بندے کے درمیان بھی ایک شرم کا تعلق ہے، اس کے لیے بھی ایک لباس ہے۔ قرآن اس لیے اللہ کہہ رہا ہے، یہ میں کہاں سے لایا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، میں نے تمہارے لیے تمہارے جسموں کے شرم اور حیا کے لیے اس کپڑے کے لباس کو اتارا اور قلب کے لباس کے لیے تقوی کو اتارا۔
جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے اس کا قلب جو ہے لباس والا ہو جاتا ہے، ورنہ جس کا تقوی نہیں وہ اللہ کے سامنے بے لباس ہے، بے لباس ہے اللہ کے سامنے۔ تو بات کیا عرض کر رہا تھا، ہماری جو نزاکت ہے ہماری طبیعت میں، چپل پہنتے ہیں، شو پہنتے ہیں تو پالش کے ساتھ پہنتے ہیں، اس کے بغیر نہیں پہنتے ہم، ذرا دھول آ جائے تو گوارا نہیں کرتے ہم، ساتھ میں ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں، اپنے سیٹ کو اپنے کیبن کو بالکل محفوظ رکھتے ہیں۔ اتنی نزاکتیں ہیں کس کو، جو اپنے پیٹ میں غلاظت رکھتا، جس کے جسم سے پسینہ بھی نکلتا، اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ وہ مردار ہونے والا ہے، پھر کفن بھی پہننے والا ہے۔ جو اپنی فطرت میں غلاظت اور شر کو رکھا ہے اس کو پاکی اور نفاست کا اتنا اہتمام ہے، اور وہ پروردگار جو اپنے ذات میں سبحان اللہ عما یصفون ہے، جس کو کسی بھی طرح کی گندگی، کسی بھی طرح کا عیب، کسی بھی طرح کا نقص اور زوال کبھی چھو نہیں سکتا، وہ پروردگار کتنا اپنے لیے اہتمام کرتا ہوگا، اس کی چاہتیں کتنی عظیم ہوں گی، اس کے ارادے کتنے بلند ہوں گے، اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ تو بات یہ عرض کی جا رہی ہے کہ انسان جو انسان بنتا ہے، جو اسی سے بنتا ہے، تو وہ واقعہ میں عرض کر رہا تھا، وہ صحابی رسول جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد بڑے گھرانے کے تھے، گھر لوٹے، بیوی نے دیکھا ان کے والد نہیں تھے، وہ یتیم تھے، اپنے چچا کے زیر پرورش تھے، چچا کو معلوم ہوا کہ یہ بھتیجا جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے، چچا نے کہا یا تو اسلام کو چھوڑ دو یا پھر یہ تمہارے جو عیش و آرام کے جو اچھے اچھے لباس ہیں یہ چھوڑ دو۔ دیکھیے کیا موازنہ ہو رہا ہے، کمپیئر کر کے دیکھیے دو کو، یا تو اسلام کو چھوڑ دو یا پھر دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ دو۔ ہم کیا چھوڑ رہے ہیں اور کیا اختیار کر رہے ہیں، صحابہ نے کیا چھوڑا اور کیا اختیار کیا؟ ایک تو ایک طرف ہے اچھے اچھے لباس، اچھے خوشبودار عطر اور اچھے لذیذ کھانے، اور ایک طرف یہ سارے کچھ نہیں ہے، صرف ایک غلامی ہے آقا دو جہاں کی، ایک دامن ہے اسلام کا ہاتھ میں، ایک مولا کے بندگی کا پٹا گلے میں ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ سب کچھ تم رکھ لو، مجھے صرف اس صورت، وہ ایک صورت کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے، اس کو دیکھ دیکھ کر اپنا گزارا کر لوں گا، میرے لیے تو ایک کافی ہے۔ سب یہی کہتے تھے، سارے صحابہ یہی کہتے تھے، ہمارے لیے اللہ اس کا رسول بس ہے، کوئی ہو یا نہ ہو، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس، گھر کے لیے گھر میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، زندگی ایسی ہے زندگی ویسی ہے۔ مسلمان کا تو یہی صبح سے لے کر شام تک رونا ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ایسا ہوتا تو اچھا تھا، یہ گھر ہوتا تو اچھا تھا، وہ گاڑی ہوتی تو اچھا تھا۔ ارے دو ہاتھوں میں دو دامن ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ حیوان نہیں بنایا، انسان بنایا، ساری امتوں سے ہٹا کر اپنے محبوب کے غلامی میں پیدا کیا۔ کیا ہونا ہے دوست ابھی مسلمان کے لیے فخر کرنے کے لیے، اور کیا ہونا ہے ساری زندگی گزارنے کے لیے؟ یہی تو کافی ہے، کیونکہ اس کو ہم نعمت ہی نہیں سمجھے تھے، اس لیے بات سمجھ نہیں۔ وہ صحابی رسول سب کچھ چھوڑ دیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جب تک ہجرت کا حکم ہو چکا تھا، سرکار دو عالم مدینہ منورہ پہنچ گئے، ان کے چچا نے ان کے ایک ایک لباس کو لے لیا، جو کچھ ان کی زندگی کے آرام کی چیزیں تھے سب لے لیے، کچھ نہیں تھا۔ حضور نے ان کے نام کو بدل کر عبداللہ نام رکھا، اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے جسم کا وہ لباس جو معمولی انداز کا تھا وہ بھی چچا نے لے لیا، تاکہ یہ اس لباس کو بچانے کے لیے ہی صحیح اسلام کو چھوڑ دے۔ شیطان اور نفس یہی چال چلتے ہیں دوست، وہ ہر موڑ پر یہی دیکھتے ہیں کہ یہ کسی بھی طرح سے اللہ کا نافرمان ہو جائے۔ میں یہ واقعہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں، جو اللہ کے لیے اپنے نفس کو قربان کرتا ہے، اس کے منشا کو پامال کرتا ہے، تو اللہ اس کو دیتا کیا ہے پھر؟ اب یہ بالکل ننگے ہو گئے، مادر ذات ننگے ہو گئے، سب کچھ چھن گیا ان کا، سارے آرام ختم ہو گئے، سارا عیش ختم ہو گیا، لباس بھی نہیں رہا، ایسا یہ انداز تھا۔ ظالم سے ظالم آدمی بھی ایسا نہیں کرتا۔ یہاں آنے کے بعد انسان جب انتہائی نیچے درجے پر آ جاتا ہے تو وہاں کمپرومائز ہو جاتا،
ایمان والا نہیں ہو سکتا، کسی بھی اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ جب اس مقام پر وہ پہنچے، اس پر بھی انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا، کہا کہ سب لے لو۔ اس کے بعد وہ اپنی اسی حالت کے ساتھ اپنی ماں کے پاس، بیوہ ماں کے پاس آتے ہیں، بیوہ ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں، چچا نے مجھے اسلام چھوڑنے کا حکم دیا اور سب کچھ چھین لیا، میں نے اسلام کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، ایک دامن حضور پاک کا چھوڑ نہیں سکتا، ایک سرکار کا دامن میں چھوڑ نہیں سکتا، جو کچھ لینا ہو لے لو۔ تو ماں نے، ان کے پاس کیا تھا؟ بیوہ کا کوئی احترام نہیں تھا، کوئی لحاظ نہیں تھا، ان کے پاس ایک کمبل تھا، کمبل دیا اپنے بیٹے کو مادرزاد انداز میں دیکھ کر ماں نے دے دیا کہ بیٹے کمبل رکھ لے، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یاد رکھ تو نے جو سودا کیا وہ بہت اچھا سودا کیا، تو کچھ کھویا نہیں بیٹے، تو بہت کچھ پا لیا ہے، اللہ سے امید رکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس سے بہتر دے گا۔ مائیں بھی وہ ہوتی تھی، اس طرح دلاسا دینے والی ہوتی تھی۔ وہ وہاں سے نکلے، اب اسی حالت میں کمبل لیے اور اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو تہبند کے انداز میں باندھ لیے اور ایک ٹکڑے کو اپنے اوپر اوڑھ لیے، اور اسی انداز میں پیدل بغیر سواری کے چلتے ہوئے مدینہ منورہ کو پہنچے۔ جو حضرات حج کو گئے ہیں یا عمرے کو گئے ہیں، مدینے کا سفر کیے ہیں، بتائیے کیسا ہے راستہ؟ آج 1400 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد نہ درمیان میں کوئی بڑے بڑے گیسٹ ہاؤس ہے، نہ کوئی پانی کے سبیل ہے، کہیں ایک مسجد یا کوئی ہوٹل نظر آتی ہے جہاں بس رکتی ہے، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہی سنگلاخ علاقہ، پہاڑ، وہی ریتیلا علاقہ، ہر طرف سنسان، کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ 1400 سال پہلے صحابی نہ پیر میں چپل ہے نہ سواری ہے، کیسے گئے ہوں گے؟ کس کے خاطر گئے ہوں گے؟ صحابہ اکرام جب اتنا کیے ہیں، ہم اس دور میں آ کر اہل سنت کہلاتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے دوست؟ ہم کیسے بندے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور ہم بھی اللہ کے بندے، وہ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں، تو شرم کی بات ہے۔ وہ بھی سرکار دو عالم کے نام لیوا تھے، حضور کے نام پر مر مٹنے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، وہ مر جاتے تھے، مٹ جاتے تھے، اور ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، نہ مرتے ہیں، نہ مٹتے ہیں، نہ کوئی چھوڑتے ہیں۔ یہ ہمارا انداز ہے۔ وہ وہیں سے نکلے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جلیلہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور ان کے اس انداز کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ حضور معلوم ہے سب کچھ، پھر بھی پوچھتے ہیں، اے عبداللہ یہ کیا حال تو نے اپنا بنا رکھا ہے؟ کہا کہ حضور میرے چچا نے مجھے اسلام چھوڑنے کو کہا، میں نے کہا سب کچھ چھوڑ دوں گا، یہ ایک نہیں چھوڑوں گا۔ پھر میرا یہ حال انہوں نے بنایا، میرے پاس صرف 2 چادریں رہ گئی ہے اور کچھ نہیں رہا۔ اسی طرح زندگی گزارنے لگے وہ۔ ان کا لقب پڑ گیا ذوالبجادین۔ جاد یا بجاد عربی میں کمبل کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، 2 چادروں والا نام پڑ گیا۔ کوئی بھی بلاتا تو 2 چادر والے کہتے تھے، کیونکہ ساری زندگی یہ 2 چادر میں گزار لیے۔ ہمارے پاس کتنے کپڑے ہیں آج؟ کسی فنکشن میں جانا ہے تو جب کپڑوں کے الماری کے سامنے ٹھہرتے ہیں تو کون سا پہننا ہم بہت دیر تک طے نہیں کر سکتے، اتنے تو ہمارے پاس کپڑے ہیں۔ کبھی شکر کیا ہم نے کہ ایک تن کو اللہ تعالیٰ اتنے لباس دیا ہے۔ ہمارے جوتوں کی گنتی ہی نہیں ہے، ایک ہوتا ہے اور پہلا ایکسپائر رہتا ہے، یہ ٹوٹ جائے تو یہ کام آ جائے گا۔ اگر کسی ایک لباس میں جس کو ہم پسند کر کے، کوئی سوٹ ہے جو ہم پسند سے رکھے ہیں، وہ خراب ہو جائے، پھٹ جائے، کوئی خراش آ جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا مسلمان اس لیے زندگی گزارتا ہے؟ کیا مسلمان کی زندگی میں یہ فہرست ہے؟ اس کی زندگی میں اچھے اچھے کپڑے، اچھے غذائیں یہ ہے؟ کیا کوئی اور ہے؟ یہ صحابہ کرام ثابت کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان 2 چادروں میں بھی زندگی گزار سکتا ہے، مگر اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر کے زندگی گزار نہیں سکتا۔ وہ 2 چادروں پہ بھی زندگی بسر کر سکتا ہے، مگر اسلام کو چھوڑ کر، منشاء حق کو چھوڑ کر، منشاء رسول کو چھوڑ کر زندگی گزار نہیں سکتا۔ یہ درس انہوں نے دیا ہے۔ زندگی کیسے بھی گزر جاتی ہے، آخرت کا گزرنا مسئلہ ہے۔ اسی انداز میں زندگی گزری،
اب یہاں سے صحیح بخاری شریف میں واقعہ آتا ہے، اس واقعے کو جوڑ رہا ہوں میں اس حدیث سے جو صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا، سرد رات تھی، میں نے دیکھا کہ کہیں روشنی نظر آ رہی تھی، میں اٹھ کر وہاں پہنچا کہ کہیں دشمن تو نہ آ گئے ہو۔ وہاں جا کر دیکھا تو عجیب منظر تھا، ایک چراغ جلایا ہوا ہے اور کسی کی قبر کھودی جا رہی ہے، کسی کی قبر کھودی جا رہی ہے، اور قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم خبر میں اترے ہوئے ہیں، اور خبر کے اوپر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی صاف کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں گیا اور جا کر کہنے لگا یہ کس کا جنازہ ہے، آج کون دفن ہو رہا ہے، جس کو دفن کرنے کے لیے روئے زمین کے سب سے پاکیزہ لوگ حاضر ہیں۔ ادھر حضور خبر میں تشریف فرما ہے اتارنے کے لیے، اور اوپر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے عمر، رات میں سردی زیادہ ہو گئی اور لباس صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے، اضافہ چادر نہیں ہونے کی وجہ سے عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہو گیا۔ ان کو دفن کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے قبر کو کھودا، اور میں قبر سے مٹی کو باہر نکال رہا ہوں، کسی کو کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا کہ سارے مجاہد ہے، سارا دن جنگ کرتے کرتے تھک گئے ہیں، ان کی نیند کیوں خراب کرے، اس لیے ہم نے قبر کھودنے اور تدفین کا انتظام کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی میں سب سے پہلی مرتبہ اپنی ذات پر افسوس ہوا، اور کہنے لگا اے عمر کیا اچھا ہوتا، تجھے تیری ماں نہیں جنتی، عبداللہ کی ماں جنتی، اور یہ عبداللہ کی جگہ پر تیری میت ہوتی تو کیا اچھا ہوتا۔ کیا خواہش ہے ان کی، وہ جو چادروں میں ہی زندگی گزار لیتا ہے عمر تو کیا اچھا ہوتا، پہلے ہی ان کے جسم پر پیوند زدہ کپڑے ہیں، وہ اس پر بھی رکے ہوئے نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ حالت ہو جاتی تو اچھی تھی کہ ادھر صدیق اکبر ہے اور ادھر سرکار دو عالم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، کیا کہنے ہیں اس کے۔ اور ان کے جسم پہ تو چادر وہ نہیں ہے جو کمبل کے تھے، کیونکہ کفن ہونا ہے، کفن ہونا ہے، وہ چادر تو نہیں لے سکتے۔ کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابوبکر ان کے جسم پر یہ کفن یہ کہاں سے آ گیا، ہم نے تو زندگی میں کبھی ان دو چادروں کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا، یہ کون سا لباس ہے، یہ پوچھ رہے ہیں صدیق اکبر کو، مگر سرکار دو عالم جواب دیتے ہیں اے عمر مجھ سے پوچھو ان چادروں کے بارے میں، جب ان کا انتقال ہوا ہم کفن تلاش کر رہے تھے کہ کس کپڑے سے کفن دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اے میرے محبوب کفن کہاں تلاش کر رہے ہیں آپ، یہ بندہ میرے منشا کے خاطر اپنے نفس کو اتنا پامال کیا، اپنے نفس کو اتنا رسوا اور ذلیل کیا کہ دو چادروں پر اپنی زندگی گزارنے پر راضی ہو گیا، دو چادروں پر یہ آنا پسند کر لیا، اسلام کو نہیں چھوڑا، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، اپنے نفس کو پامال کیا اور دو چادروں پر زندگی گزارنے پر آمادہ ہو گیا۔ محبوب یہ اپنے دو چادروں کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا میں رہا، اب میں چاہتا ہوں کہ جب میری بارگاہ میں آئے تو آپ کی دو چادروں کے ساتھ کفن میں آئے، آپ کے چادروں کے ساتھ بنا ہوا کفن لے کر میری بارگاہ میں آئے، میں اس انداز میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، اے وہ خوش نصیب، ہم نے تو سمجھا تھا کہ تو دو چادروں میں ذلیل ہو رہا ہے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے، آج معلوم ہوا کہ تیرے دو چادروں کی قیمت اللہ کے پاس کیا ہے، اللہ کون سی قیمت لگا رہا ہے تیرے دو چادروں کی۔ وہ دو چادریں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دیا، آقا دو جہاں کے چادروں میں سے کفن ملا ہے۔ ارے وہ کسی کے خبر کے سامنے سے بھی گزر جائے تو اس کی تو کیا، وہ جس پر نظر دوڑائے اس کی بھی بخشش ہے، جس کی خبر میں خود آقا دو جہاں اتر جائے، جہاں حضور کا گزر ہوتا ہے وہ جگہ بڑے دیر تک مہکتے رہتی ہے۔ جب دفن کر دیے ہوں گے لباس خود حضور کا ہے، اب فرشتے آئے ہوں گے اس کے خبر میں اور سوال کرنے کے لیے بتا کہ تیرے نبی کون ہیں، جواب کیا کس صورت سے پوچھے ہوں گے
ایمان سے سوچے وہ کس صورت سے پوچھے ہوں گے کہ اے وہ اللہ کے بندے بتا تیرے نبی کون ہے، تو اس ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سرکار دو عالم کو پیش کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ارے ابھی تو گئے تھے، کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ وہ جواب کیا دیا ہوں گا؟ ابھی خوشبو سونگ رہے ہو، تم جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو اسی کے لباس کو میں زیب تن کر کے آیا ہوں، کیا پوچھتے ہو؟ جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے، میرے کفن میں گیسوئے جانا کی بو رہے، دل میں نظر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ اور کوئی آرزو رہے۔ اللہ تبارک ان کو کیا مقام دیا ہے، وہ کیا چھوڑ کر آئے تھے؟ انسان اللہ کے لیے نفس کو پامال کرنے کے لیے، نفس کو ناراض کرنے کے لیے جو کچھ کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ دیتا ہے۔ یہ جو ہماری زندگی ہے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اللہ کو ناراض کرنے کے لیے ہر ایک کو راضی کرنے پر آمادہ ہے۔ کب تک گزاریں گے وہ زندگی؟ کیا وہ دن نہیں آئے گا جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی۔ من خاف مقام ربہ، جو اپنے مولا کے سامنے ٹھہرنے کے وقت کو سوچ کر ڈر گیا۔ سوچے ہم نے کبھی کیا جواب دیں گے اس وقت جب اللہ کہے گا کہ اے بندے تالو سے تلوے تک میں نے تجھے سوارا سجایا، میرے لیے کیا لایا؟ میں نے تیرے لیے یہ سب کچھ دیا۔ اللہ کو ہم نے کیا دیا دوست؟ وہ اللہ ہم سے کچھ نہیں مانگتا، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھے اختیار کرو، میرے دشمن کو خوش مت کرو، میں تم کو خوش رکھوں گا۔ ماں کیا چاہتی ہے؟ مولا کو دیکھنا ہو تو ماں کی محبت کو دیکھو، وہ اچھے صاف ستھرے لباس پہناتی ہے۔ بچہ جب میلا ہو جاتا ہے تو اس بچے کو پکڑتی ہے، وہ روتا رہتا ہے مگر اس کو اچھی طرح سے پانی نہلاتی ہے، پھر اچھا لباس پہناتی ہے، اس کو خوشبو لگاتی ہے، اس کو خوبصورت بناتی ہے۔ اب یہ چاہتی ہے کہ بچے میں جو لباس پہنی ہوں اس کی لاج رکھ، اس لباس کو گندا مت کر۔ اگر وہ بچہ پھر نالی میں جائے، پھر کیچڑ میں جائے، پھر مٹی میں جائے، پھر غلاظت میں جائے تو ماں کیا کرے گی؟ وہی ماں جو ممتا کے ہاتھوں سے پانی نہلائی تھی، ممتا کے ہاتھوں سے لباس پہنائی تھی، اب اس کو مارنے پر آمادہ ہوگی۔ اے ماں کیا تیری ممتا ختم ہو گئی؟ کیوں مار رہی ہے؟ بچہ اگر کہے کہ اے ماں تو کیوں کر رہی ہے؟ کیا یہ لباس تو دھو نہیں سکتی؟ کیا اس کے سوا اور لباس میرا نہیں ہے؟ سوال لباس ہے یا نہیں ہے وہ نہیں ہے، سوال یہ ہے میں اپنے ہاتھوں سے تجھے نہلا کر سوار کر سجا کر جو اتنا خوبصورت لباس پہنائی ہوں تیرے پاس اس کی قدر کیوں نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ انسان کو دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ دوست غور کیجئے، ہم اتنے بیٹھے ہیں، سب کی آنکھیں دو ہی ہے، ناک ایک ہی ہے، گال دو ہی ہے، ہونٹ دو ہی ہے، اسی مقام پر ہے، ہر ایک کا چہرہ الگ ہے۔ کیسے ہے ایسے؟ کون بنا سکتا ہے؟ ایک کا چہرہ دوسرے سے مل نہیں سکتا، حالانکہ وہی اعضاء ہے، دوسرے اعضاء نہیں ہیں، ہر ایک الگ الگ ہے۔ کون بنایا ہے؟ یہ انسان کا چہرہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ ہے اور ہمارے ساتھ ہے، یہ بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ہر انسان کو وہی اعضاء دیا ہے مگر ہر ایک کی صورت الگ بنایا ہے۔ بما خلقت بیدی، اے آدم کے بیٹے میں اپنے ہاتھ سے بنایا ہوں۔ جانوروں میں یہ کمال نہیں ہے، چاہتا تو ان کو بھی ویسا بناتا تھا، ان کی شکلیں ملتی جلتی نہیں ہیں، ان کی شکلیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ملتی ہے، مختلف نہیں ہے۔ تو دوستو یہ ایک نازک مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے یہ چاہتا ہے۔ کل اولیاء کی سیرت میں ہی بات ہے، انہوں نے ساری زندگی یہ دیکھا کہ اللہ کس سے راضی ہے اور نفس کس سے راضی ہے، کس کو اختیار کرنا اور کس کو چھوڑنا، یہی زندگی کا اصل محور ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہم اللہ کے بندے کہلا کر بیکار ہے۔ قرآن کریم کی وہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا، آخری بات عرض کر کے ختم کر رہا ہوں ترجمہ کر کے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ولایت جو ہے فلاں کے لیے ہے نہیں، جو بندہ بھی یہ پروسیس کرتا ہے، اس راستے پر چلتا ہے نفس کی مخالفت کر کے، آج بھی ولایت کا دروازہ کھلا ہے۔ ولی پہلے تھے اب نہیں ہے، اب بھی ولی بن سکتے ہیں، ولی بننے کے اوصاف اختیار کرے تو آج بھی بن سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے والذین جاہدوا فینا، والذین جو بھی مجاہدہ کرے ہمارے راستے میں، ہم میں
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور اپنے راستے کی طرف اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اب سرکار نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، تمہیں معلوم ہے اصل مجاہد کون ہے؟ جو نفس کے ساتھ جہاد کیا، نفس کے منشا کو لات مارا، قدم اس پر ڈال کر مولا کی طرف آگے بڑھ گیا، وہ مجاہد ہے۔ دوستو ہماری زندگی جتنی بھی ہے ختم ہونے والی ہے، زندگی گمان کی ہے، موت یقین کی ہے۔ وہ دن جب آئے گا اللہ کو سامنے چہرہ بتانا پڑے گا، اس سے پہلے سرکار دو عالم کو چہرہ بتانا ہے۔ کیا صورت لے کر جائیں گے؟ صرف اس نسبت کی لاج رکھ لیں، اور آخر قیامت کے دن جب حشر میں سامنا ہوگا غوث العظم رضی اللہ عنہ کا، میں تمہاری 11ویں کرنے والا تھا، یہ صورت سے 11ویں کرتا تھا۔ اب بولنا تو نہیں ہے ہمارے پاس، بہت سے ہمارے مسائل ہے دوست، اپنے زندگی میں عجز و انکساری پیدا کرے۔ ہم 2 سانسوں کے جھونکوں پر زندگی گزارنے والے ہیں، انسان کو پر جو بھی ملتا ہے اس سے اس کو تکبر کرنے یا اکڑنے کا حق نہیں ہے۔ جو کچھ ہے مولا دیا ہے، سانس لینے میں ذرا سی تکلیف ہو جائے زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا۔ دوست اللہ کے نعمتوں کو پہچانیں اور ایمان کی حفاظت کریں، یہ دور ایمان کی حفاظت کا ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما، ہمیں جو پریشان ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔